میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، آج کالجوں میں وہ سارے خرافات ہو رہے ہیں جو خرافات نہیں ہونے چاہیے۔ آئے دن کی خبریں، روزانہ کی یہ خبریں ہیں کہ مسلمانوں کی بہن بیٹیاں فلاں کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اور ہم اور آپ ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے سوئے ہوئے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو دین کی تعلیم دینے کے بجائے کسی کالج کی تعلیم دیتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو انگلش میڈیم پڑھاتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کو جو ہے اللہ اکبر سجدۃ النساء کی تعلیم دینے کے بجائے جو ہے انگلش میڈیم بھیج کر کے ہم سوچتے ہیں کہ مولانا ہم اپنی بیٹیوں کو انگلش میڈیم میں بھیج کر کے اس کو ماسٹر نہیں بنتا۔ یہ ہے آخر کار ایک دن وہ آتا ہے، نہ تو ہم دین حاصل کروا پاتے ہیں، نہ تو ہم دنیا حاصل کروا پاتے ہیں، پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے اور خون کے آنسو رونے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا ہے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج سے پہلے جو لوگوں نے نعرہ لگایا تھا کہ بیٹی کو پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ، تو یہ نعرہ بالکل غلط تھا، یہ نعرہ ایک جاہل نے لگایا تھا۔ اگر آپ کو نعرہ لگانا ہے تو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نہیں ہے، اگر آپ کو نعرہ لگانا ہے تو بیٹی کو دین پڑھاؤ، بیٹی کو سجدۃ النساء کی تعلیم دلاؤ، بیٹی بچاؤ۔ یہ نعرہ آپ کو قیامت کے دن اور دنیا کے اس پرختم دور میں بھی بچائے گا۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ نہیں، دین پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ لیکن ہم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے چکر میں تباہ و برباد ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے میرے بھائی، جب ایک مسلمان کی بیٹی کا قدم پھسلتا ہے تو آپ سب کو معلوم ہے باپ کبھی معاشرے میں سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتا، بھائی کبھی چوراہے پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اس کا سر جو ہے چوراہے پہ جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو باپ کل تک چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے فخر کے ساتھ لوگوں کے فیصلے سنایا کرتا تھا، وہی باپ، وہی بھائی بیٹی کے بھاگنے کے بعد چوراہوں پہ نظر بھی نہیں آتا ہے، اور نظر آتا بھی ہے تو لوگ تانا دیتے ہیں جس کی بیٹی جس سے محفوظ نہ رہے وہ ہمارا اور آپ کا، وہ ہمارے اور ہمارے خاندان والوں کا، وہ ہمارا اور ہمارے عزیزوں کا فیصلہ کر رہا ہے، ہم اور آپ کے تانا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز، جب ایک بیٹی کا قدم پھسلتا ہے تو بھائی بھی معاشرے میں سر اٹھانے کے لائق نہیں رہتا، باپ بھی چوراہے پہ کوئی بات کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ اس لیے اگر چاہتے ہو آپ کی بہن بیٹیاں آپ کے ہاتھ میں رہے تو اس کے لیے بیٹی کو سجدۃ النساء کی تعلیم دلاؤ، انہیں مسلمان بناؤ۔ کی یہ سازش ہے کہ ہم تمہاری بہن بیٹیوں کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گے، وہ اپنے اس دعوے میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور کافی حد تک کامیاب بھی ہیں، کافی حد تک کے کامیاب بھی ہیں۔ اس کی وجہ ہم اور آپ خود بنے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ، میں تقریر کرنے کے لیے نہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے آج حاضر آیا۔ آپ بتاؤ اس کی وجہ ہم اور جب دیکھتی ہے بیٹی کہ ہمارے گھر کا ماحول بالکل تتر بتر ہے تو بیٹیاں کیا کریں گی؟ وہ ناقص العقل ہوتی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل آپ دیے ہو، بیٹیوں کو کالج میں اکیلے آپ بھیج رہے ہو، بیٹیوں کو اسکولوں میں اکیلے آپ بھیج رہے ہو، بیٹیوں کو چست اور ٹائٹ برقع پہنا کر کے بازاروں میں بازار کرنے کے لیے آپ بھیج رہے ہو، بیٹیوں کو مارکیٹ کرنے کے لیے آپ بھیج رہے ہو، بیٹیوں کو جو ہے اکیلے گھروں میں آپ چھوڑ رہے ہو، بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے نیٹ پیک آپ کرا رہے ہو، پھر کہتے ہو مولانا ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ نادان، راستے تو آپ نے تیار کیا ہے، راستے تو آپ نے کھولے ہیں، پھر تمہاری بیٹیاں بھاگیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟